السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد کن عاملوں اور گورنروں کو معزول کیا اور کن کو کہاں مقرر کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان سارے واقعات میں کیا طرز عمل رہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سنبھالنے پر کن امور کا مطالبہ کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح کی کارروائی شروع کی۔ ان کے علاوہ بہت سارے جزئیات پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لہذا غور سے سنیں، اپنے ماضی سے وابستہ ہو کر مستقبل کی تیاری کریں۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ پر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو، کوفہ پر عمارہ بن شہاب کو، یمن پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، مصر پر قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو، شام پر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو عامل و والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ جب بصرہ پہنچے تو بعض لوگوں نے ان کو عامل و حاکم تسلیم کر کے ان کی اطاعت قبول کر لی، مگر بعض نے کہا کہ ہم فی الحال سکوت اختیار کرتے ہیں، آئندہ جو طرز عمل اہل مدینہ کو ہوگا ہم اس کے مطابق معاملہ کریں گے۔ کوفہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کیے گئے تھے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ طلحہ بن خویلد رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے عمارہ سے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، اہل کوفہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کسی دوسرے عامل سے تبدیل کرنا نہیں چاہتے، اور اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو تو میں تمہاری گردن ابھی اڑائے دیتا ہوں۔ یہ سن کر عمارہ خاموشی کے ساتھ مدینے کی طرف واپس چلے آئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے یمن میں داخل ہونے سے پیشتر ہی وہاں کے سابق عامل یعلا بن منبہ مکے کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے باطمینان یمن کی حکومت سنبھالی۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ مصر میں پہنچے تو وہاں کے بعض اشخاص نے ان کی اطاعت قبول کی، بعض نے سکوت اختیار کیا، بعض نے یہ کہا کہ جب تک ہمارے بھائی مدینے سے مصر میں واپس نہ آ جائیں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جو امیر شام ہو کر جا رہے تھے، تبوک پہنچ کر چند سواروں سے ملاقات ہوئی۔ ان سواروں نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ سہل نے جواب دیا کہ میں امیر شام مقرر ہو کر جا رہا ہوں۔ ان سواروں نے کہا کہ تم کو عثمان کے سوا کسی اور نے امیر مقرر کر کے روانہ کیا ہے تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر سہل رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف واپس چلے آئے۔ یہ جب مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہی بعض دوسرے واپس شدہ عمال بھی مدینے میں پہنچے۔ جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ہمدان کے عامل تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ اپنے صوبے سے بیعت لے کر ہمارے پاس چلے آؤ۔ وہ اس حکم کی تعمیل میں مدینہ چلے آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت حق۔ علی رضی اللہ عنہ نے معبد اسلمی کے ہاتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط روانہ کیا، جس کے جواب میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اکثر نے یہ بیعت برضا و رغبت کی ہے اور بعض نے با اکراہ۔ اس خط کے آ جانے سے گونا اطمینان کوفہ کی طرف سے حاصل ہوا۔ جب ابو موسیٰ کے نام کوفہ کی جانب خط روانہ کیا گیا، اسی وقت دوسرا خط جریر بن عبداللہ اور سبزہ جوہنے رضی اللہ عنہ کے ہاتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام دمشق کی جانب بھیجا گیا۔ وہاں سے 3 مہینے تک کوئی جواب نہیں آیا۔ امیر معاویہ نے کئی مہینے تک قاصد کو ٹھہرائے رکھا، پھر ایک خط
سر بمہر اپنے قاصد قبیصہ عبسی کو دے کر جریر بن عبداللہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اس خط کے لفافے پر علی رضی اللہ عنہ کا پتہ صاف لکھا ہوا تھا، یعنی من معاویہ الی علی۔ یہ خط لے کر دونوں قاصد ماہ ربیع الاول سن 36 ہجری کے آخر ایام میں مدینے پہنچے۔ قاصد نے علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر خط پیش کیا۔ علی نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر سے کوئی خط نہ نکلا۔ آپ نے غصے کے ساتھ قاصد کی طرف دیکھا۔ قاصد نے کہا کہ میں قاصد ہوں، مجھ کو جان کی امان ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہاں تجھ کو امان ہے۔ اس نے کہا کہ ملک شام میں کوئی آپ کی بیعت نہ کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ 60,000 شیوخ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون آلودہ قمیص پر رو رہے تھے۔ وہ قمیص لوگوں کو مشتعل کرنے کی غرض سے جامع دمشق کے منبر پر رکھی ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا لوگ مجھ سے خون عثمان کا بدلہ طلب کرتے ہیں، حالانکہ میں خون عثمان سے بری ہوں۔ اللہ قاتلین عثمان سے سمجھے۔ یہ کہہ کر قاصد کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف واپس کر دیا۔ سبائیوں کی گمراہی۔ محترم سامعین کرام، بلوائیوں اور سبائیوں نے اس قاصد کو گالیاں دے کر مارنا چاہا، لیکن اہل مدینہ کے بعض اشخاص نے اس کو آزار پہنچنے سے بچایا اور وہ مدینہ سے روانہ ہو کر دمشق پہنچا۔ جریر بن عبداللہ کی نسبت بھی بلوائیوں کے سرداروں نے معاویہ سے ساز باز کرنے کا الزام لگایا، کیونکہ وہ دیر تک شام میں رہے تھے اور فوراً واپس نہ آ سکے تھے۔ جریر رضی اللہ عنہ اس الزام کو سن کر کبیدہ خاطر ہوئے اور مدینہ فرقیسہ کی طرف چلے گئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر لگی تو انہوں نے فرقیسہ میں اپنے قاصد بھیج کر باصرار جریر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلوایا۔ شام کے ملک پر حملے کی تیاری۔ مدینے والوں کو جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاصدوں کے آنے جانے اور تعلقات کے منقطع ہونے کا حال معلوم ہوا تو اب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ دیکھیے آپس میں کہیں اور عظیم الشان کشت خون نہ ہو۔ چنانچہ اہل مدینہ نے زیاد بن حنظلہ قصی کو علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بھیجا کہ ان کا عندیہ جنگ کے متعلق معلوم کر کے ہم کو مطلع کرے۔ علی رضی اللہ عنہ نے زیاد سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ کس کام کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ ملک شام پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ زیاد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نرمی اور مہربانی سے کام لینا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، باغیوں کی سزا وہی ناگزیر ہے۔ اہل مدینہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ علی ضرور ملک شام پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم عمرہ کرنے مکہ مکرمہ کو جاتے ہیں، ہم کو مدینے سے جانے کی اجازت دی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات کا مدینے میں زیادہ روکنا اور نظر بند رکھنا مناسب نہ سمجھ کر اجازت دے دی اور مدینے میں اعلان کرا دیا کہ ملک شام پر فوج کشی کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں اور اپنا اپنا سامان درست کر لیں۔ پھر ایک خط عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ کی جانب، ایک ابو موسیٰ کے پاس کوفہ کی جانب اور قیس بن سعد کے پاس مصر کی جانب روانہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی طاقت اور اثر کو کام میں لا کر لشکر فراہم کرو اور جس وقت ہم طلب کریں فوراً ہمارے پاس بھیج دو۔ مسلمانوں کے خلاف فوج کشی۔ محترم سامعین کرام، جب اکثر اہل مدینہ علی رضی اللہ عنہ کے حکم کے موافق تیار ہو گئے تو آپ نے قاسم بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنی جگہ مدینہ کا حاکم و عامل تجویز کر کے اپنے بیٹے محمد بن حنیف کو لشکر کا جھنڈا عطا کیا۔ میمنہ کا افسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو مقرر فرمایا۔ میسرہ پر عمر بن ابی سلمہ کو مامور کیا اور ابو لیلہ بن الجراح برادر ابو عبیدہ بن الجراح کو مقدمۃ الجیش کی سرداری سپرد فرمائی اور اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا کہ بلوائیوں میں سے جن کی اکثر تعداد ابھی تک مدینے میں موجود تھی کسی کو فوج کے کسی حصے کا سردار نہیں بنایا۔ ابھی علی رضی اللہ عنہ فوج کے حصوں کی سرداریاں ہی تقسیم فرما رہے تھے، لیکن فوج ابھی مرتب ہو کر مدینے سے روانہ نہیں ہوئی تھی کہ مکے کی جانب سے خبر پہنچی
کہ وہاں آپ کی مخالفت میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خبر سن کر آپ نے سر دست ملک شام کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مکے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تیاریاں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بعد ادائے حج مدینے کو واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں مقام صرف میں عثمان غنی کی شہادت کا حال سن کر مکے کو واپس چلی گئیں۔ اس خبر کے ساتھ ہی آپ کو یہ خبر بھی معلوم ہو گئی تھی کہ علی کے ہاتھ پر لوگوں نے مدینے میں بیعت کر لی ہے۔ جب آپ مکے میں واپس تشریف لے آئیں تو آپ کی اس طرح واپسی کا حال سن کر لوگ آپ کی سواری کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے اس مجمع کو کے روبرو فرمایا کہ واللہ عثمان مظلوم مارے گئے، میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی۔ افسوس ہے کہ اطراف و جوانب کے شہروں اور جنگلوں سے آئے ہوئے لوگوں اور مدینے کے غلاموں نے مل کر بلوا کیا اور عثمان کی مخالفت اس لیے کی کہ اس نے نوعمروں کو عامل مقرر کیا تھا، حالانکہ اس کے پیش رو نے بھی ایسا کیا تھا۔ یہ بلوائی جب اپنے دعوے پر دلیل نہ لا سکے تو عثمان کی عداوت پر کمر بستہ اور بدعہدی پر آمادہ ہو گئے۔ جس خون کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا تھا اس کو بہایا، اور جس شہر کو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ہجرت بنایا تھا وہاں خون ریزی کی، اور جس مہینے میں خون ریزی ممنوع تھی اس مہینے میں خون ریزی کی، اور جس مال کا لینا جائز نہ تھا اس کو لوٹ لیا۔ واللہ عثمان کی ایک انگلی بلوائیوں جیسے تمام جہان سے افضل ہے۔ جس وجہ سے یہ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمن ہوئے تھے، عثمان اس سے پاک و صاف ہو چکا تھا۔ مکے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے عبداللہ بن عامر حضرمی رضی اللہ عنہ عامل تھے۔ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر کہا کہ سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا میں ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام بنو امیہ جو بعد شہادت عثمان غنی ابھی مکے میں پہنچے تھے بول اٹھے کہ ہم سب آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ انہی میں سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اور ولید بن عقبہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن عامر بصرہ سے معزول ہو کر مکے ہی کی طرف آئے تھے۔ یعلا بن منبہ یمن سے آئے اور 600 اونٹ اور 6 لاکھ دینار لے کر آئے، اور یہ تجویزیں ہونے لگیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا معاوضہ لیا جائے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما جب مدینے سے روانہ ہو کر مکے میں پہنچے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کو بلوا کر دریافت کیا کہ تم لوگ کس طرح تشریف لائے ہو۔ دونوں صاحبوں نے جواب دیا کہ مدینے کے نیک اور شریف لوگوں پر اعراب اور بلوائی مستولہ ہو گئے ہیں، انہی کے خوف سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر تو تم کو ہمارے ساتھ ان کی طرف خروج کرنا چاہیے۔ دونوں صاحبوں نے آمادگی و رضامندی کا اظہار کیا۔ اہل مکہ سب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تابع فرمان تھے۔ عبداللہ بن عامر سابق گورنر بصرہ، یعلا بن منبہ گورنر یمن، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما، یہ چار شخص ام المؤمنین کے لشکر میں سردار اور اصحاب حل و عقد سمجھے جاتے تھے۔ اول کسی نے یہ مشورہ دیا کہ مکے سے روانہ ہو کر اور مدینے سے کترا کر ہم کو شام کے ملک میں جانا چاہیے۔ اس پر عبداللہ بن عامر نے کہا کہ ملک شام میں امیر معاویہ موجود ہیں اور وہ ملک شام سنبھالے رکھنے کی کافی طاقت و اہلیت رکھتے ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب یہاں سے بصرہ کی جانب چلیں، وہاں میرے دوستوں اور ہمدردوں کی بھی ایک بھاری تعداد ضرور موجود ہے۔ میں وہاں اب تک عاملانہ حیثیت سے رہا ہوں، نیز اہل بصرہ کا رجحان تبع طلحہ کی جانب زیادہ ہے، لہذا بصرہ میں ہم کو یقیناً کامیابی حاصل ہوگی، اور اس طرح ایک زبردست صوبہ اور بہت بڑی جمعیت ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ کسی شخص نے کہا کہ ہم کو مکے ہی میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں عبداللہ بن عامر نے کہا کہ مکے والوں کو ضرور ہم خیال بنا چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، البتہ ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اگر وہ لوگ جو مدینے میں موجود ہیں حملہ آور ہوں تو ان کا حملہ سنبھال سکیں، لیکن یہاں سے اپنی طاقت اور جمعیت کو لے کر ہم بصرہ کی طرف گئے تو جس طرح اہل مکہ ہمارے ساتھ ہو گئے اسی طرح اہل بصرہ بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، اور پھر ہماری طاقت اس قدر ہوگی کہ ہم ہر ایک حملے کو سنبھال سکیں اور خون عثمان کے مطالبے میں طاقت پیدا کر سکیں۔
غرض اس رائے کو سب نے پسند کیا اور بصرہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کے بعد سب کی یہ رائے ہوئی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی شریک کرو، بلکہ انہی کو اپنا سردار بناؤ۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بلوائے گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ قاتلین عثمان پر خروج کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ ہم مدینے والوں کے ساتھ ہیں، جو وہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر پھر ان سے کسی نے اصلاح نہیں کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی امہات المؤمنین بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکے میں تشریف لائی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ عائشہ بصرہ کا قصد رکھتی ہیں تو انہوں نے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دینے اور ان کے ہمراہ رہنے کا ارادہ کیا۔ انہی میں حفصہ بنت عمر بھی تھیں۔ ان کو ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے بصرہ کی طرف جانے سے منع کیا اور وہ رک گئیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی مکہ پہنچ گئے تھے، وہ بھی اس لشکر کے ہمراہ ہو لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مکہ سے بصرہ کی جانب روانگی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور یعلا بن منبہ بصرہ اور یمن سے کافی روپیہ اور سامان لے کر مکے میں پہنچے تھے، لہٰذا انہی دونوں نے لشکر ام المؤمنین کے سامان سفر کی تیاری و فراہمی میں حصہ لیا۔ ان دونوں نے روانگی سے پہلے تمام مکے میں منادی کرا دی کہ ام المؤمنین عائشہ، طلحہ اور زبیر بصرہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو شخص اسلام کا ہمدرد اور خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہو وہ آئے اور شریک لشکر ہو جائے، اس کو سواری وغیرہ دی جائے گی۔ غرض اس طرح مکہ مکرمہ سے 1500 آدمیوں کا لشکر روانہ ہوا۔ عین روانگی کے وقت مروان بن الحکم اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ بھی مکے میں آ پہنچے اور شریک لشکر ہوئے۔ مکے سے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اطراف و جوانب سے جوق در جوق لوگ آ کر شریک ہوئے اور بہت جلد اس لشکر کی تعداد 3000 ہو گئی۔ ام فضل بنت الحرث عبداللہ بن عباس بھی شریک لشکر تھے۔ انہوں نے قبیلہ جوہینیہ کے ایک شخص ظفر نامی کو اجرت دے کر علی رضی اللہ عنہ کی جانب روانہ کیا اور ایک خط دیا جس میں اس لشکر اور اس کی روانگی کے تمام حالات لکھ کر علی رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا گیا تھا۔ باقی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آئی تھیں، مقام ذات عرق تک تو ہمراہ آئیں، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رو کر رخصت ہوئی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مروان بن الحکم بھی اس لشکر کے ہمراہ ہے۔ مروان بن حکم ہی وہ شخص ہے جس نے عثمان غنی کو مورد اعتراضات بنایا۔ مروان بن حکم ہی نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی عام خواہش کے موافق اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنے سے باز رکھا۔ مروان بن حکم ہی سے لوگوں کو نفرت تھی۔ اگر ایام محاصرہ میں بھی عثمان غنی مروان بن حکم کو بلوائیوں کے مطالبے کے موافق بلوائیوں کے سپرد کر دیتے تو عثمان غنی کے ساتھ ہرگز اس سختی کا برتاؤ نہ کر سکتے اور نہ ان کی شہادت تک نوبت پہنچتی، بلکہ تمام جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن عثمان غنی نے مناسب نہیں سمجھا کہ مروان بن الحکم کو بلوائیوں کے ہاتھ میں دے دیں جو اس کو یقیناً قتل کر دیتے۔ مروان بن حکم ہی وہ شخص ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسی جھوٹ بولنے پر مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ غرض مروان بن حکم ایک نہایت چالاک اور خطرناک آدمی تھا۔ اس لشکر کے ہمراہ ہو کر بھی اس نے اپنی فطرت کے تقاضے سے مجبور ہو کر فتنہ پیدا کر دینے والی حرکت کی۔ مکے سے نکلنے کے بعد اول نماز کا وقت آیا تو مروان نے اذان دی، پھر طلحہ و زبیر کے پاس آ کر کہا کہ آپ دونوں میں سے امامت کس کے سپرد کی جائے۔ یہ دونوں حضرات ابھی کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ ابن زبیر نے کہا کہ میرے باپ کو، ابن طلحہ فوراً بول اٹھے کہ نہیں میرے باپ کو۔ یہ حال ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے مروان کو پاس بلا بھیجا اور کہا کیا تم ہمارے کام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہو؟ امامت میرا بھانجا عبداللہ بن زبیر کرے گا۔ معزز سامعین کرام، چند منزل اور چل کر ایک روز مروان بن حکم نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا کہ اگر تم فتح مند ہو گئے تو خلیفہ کس کو بناؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں میں سے جس کو لوگ منتخب کر لیں گے۔
وہی حاکم بن جائے گا۔ یہ سن کر سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ تو صرف عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہو، حکومت عثمان کے لڑکوں کو دینی چاہیے۔ ان دونوں بزرگوں نے جواب دیا کہ تم کسی اور کا نام لیتے تو خیر، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مہاجرین کے بوڑھے اور بزرگوں کو چھوڑ کر نوعمر لڑکوں کو حاکم بنا دیا جائے۔ سعید بن العاص نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں شریک نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چل دیے۔ ان کے لوٹتے ہی عبداللہ بن خالد بن اسید اور مغیرہ بن شعبہ بھی واپس ہو گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ قبیلہ ثقیف کے بہت سے آدمی واپس چلے گئے۔ طلحہ و زبیر باقی تمام آدمیوں کو لیے ہوئے آگے روانہ ہوئے۔ اتفاقاً خواب کے چشمے پر پہنچے تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس چشمے کا نام معلوم کیا تو بتایا گیا کہ یہ چشمہ خواب ہے۔ یہ نام سنتے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھ کو لوٹاؤ۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر خواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ کہہ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا اور اس کو وہیں بٹھا دیا۔ ایک دن اور ایک رات وہیں مقیم رہی اور تمام لشکر آپ کے ساتھ خیمہ زن رہا، یہاں تک کہ لشکر میں یکایک شور مچا کہ جلدی کرو، علی رضی اللہ عنہ تم تک پہنچ گئے۔ یہ سن کر عجلت کے ساتھ تمام لشکر بصرہ کی جانب چل کھڑا ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی، کیونکہ ان سے پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ غلطی سے کسی نے اس چشمے کا نام خواب بتا دیا تھا۔ در حقیقت یہ وہ چشمہ نہیں ہے، نہ وہ اس راستے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح چشمہ خواب کے قیام کا خاتمہ ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، امیر بصرہ کی مخالفت۔ یہ لشکر جب بصرہ کے قریب پہنچا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اول عبداللہ بن عامر کو اہل بصرہ کی طرف بھیجا اور بصرہ کے عمائدین کے نام خطوط بھی روانہ کیے اور خود جواب کے انتظار میں ٹھہر گئیں۔ بصرہ کے موجودہ بزرگ گورنر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تشریف آوری کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بصرہ کے چند با اثر لوگوں کو بلا کر بطور ایلچی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کی جانب بھیجا۔ ان لوگوں نے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر تشریف لانے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عام بلوائیوں اور قبائل کے فتنہ پرداز لوگوں نے یہ ہنگامہ برپا کیا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا ہے۔ میں مسلمانوں کی یہ جماعت لے کر اس لیے نکلی ہوں کہ ان کو اصلی واقعات سے مطلع کروں اور ان کی اصلاح کر دوں۔ اس خروج سے میرا مقصود اصلاح بین المسلمین کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کر یہ لوگ طلحہ اور زبیر کی خدمت میں آئے اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں۔ پھر ان بصرہ والوں نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے بیعت کی تھی، مگر اس شرط پر کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ہم سے جب بیعت لی گئی تھی تو تلوار ہمارے سر پر تھی۔ یہاں سے اٹھ کر یہ لوگ بصرہ میں عثمان بن حنیف کے پاس واپس گئے اور جو سن کر گئے تھے عثمان بن حنیف نے سن کر گئے تھے سنایا۔ عثمان بن حنیف نے سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر ان لوگوں سے یعنی عمائدین بصرہ سے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو۔ عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں ان کو روکوں گا جب تک علی رضی اللہ عنہ یہاں تشریف نہ لے آئیں۔ عمائدین بصرہ اپنے اپنے گھروں میں آ کر بیٹھ رہے۔ عثمان بن حنیف نے تمام کوفہ والوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے اور مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کیا۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو عثمان بن حنیف نے کوفہ کے ایک شخص قیس نامی کو تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ اس نے کہا کہ لوگوں، اگر طلحہ اور زبیر اور ان کے ہمراہی مکے سے یہاں اپنی جان کی امان طلب کرنے آئے ہیں تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ مکے میں تو چڑیوں تک کو جان کی امان حاصل ہے، کوئی کسی کو نہیں ستا سکتا، اور اگر یہ لوگ خون عثمان کا بدلہ لینے آئے ہیں تو ہم لوگ عثمان کے قاتل نہیں ہیں۔ بس مناسب یہ ہے کہ ان کو جس طرح سے آئے ہیں اسی طرف لوٹا دو، کہ ان کو جس طرف سے آئے ہیں
یہ آئے ہیں اسی طرف لوٹا دو۔ یہ تقریر سن کر اسد بن سریع سعدی نے اٹھ کر کہا کہ یہ لوگ ہم کو قاتلین عثمان سمجھ کر نہیں آئے، بلکہ قاتلین عثمان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے مدد طلب کرنے آئے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں نے قیس مذکور پر کنکریاں پھینکنی شروع کی اور جلسہ درہم برہم ہو گیا۔ عثمان بن حنیف کو یہ معلوم ہو گیا کہ بصرہ میں بھی طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے ہمدرد و معاونین موجود ہیں۔ محترم سامعین کرام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لیے ہوئے مقام مرور تک آ پہنچی تو عثمان بن حنیف اپنا لشکر لیے ہوئے بصرہ سے نکلے اور صف آرا ہوئے۔ ام المؤمنین کے لشکر کا میمنہ طلحہ کے سپرد تھا اور میسرہ کے سردار زبیر تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو اول میمنہ کی جانب صف لشکر سے طلحہ رضی اللہ عنہ نکلے اور انہوں نے حمد و صلات کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان کی اور ان کے خون کا بدلہ لینے کی لوگوں کو ترغیب دی۔ اس کے بعد میسرہ کی جانب سے زبیر رضی اللہ عنہ نکلے اور انہوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کی تقریر کی تصدیق کی۔ پھر اس کے بعد ام المؤمنین نے نصیحتیں فرمائیں۔ ام المؤمنین کی تقریر سن کر عثمان بن حنیف کے لشکریوں کے اسی وقت دو گروہ ہو گئے۔ عثمان بن حنیف کے لشکریوں کے اسی وقت دو گروہ ہو گئے۔ ایک تو عثمان بن حنیف کے ساتھ مقادمت اور مقابلے پر آمادہ تھے، اور دوسرے وہ جو طلحہ و زبیر سے لڑنے کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ و زبیر نے جب یہ دیکھا کہ عثمان بن حنیف کے لشکریوں میں خود ہی پھوٹ پڑ گئی ہے تو میدان سے واپس چلے آئے اور پیچھے ہٹ کر اپنے خیموں میں مقیم ہو گئے، لیکن عثمان بن حنیف اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے برابر مقابلے پر کھڑے رہے اور جاریہ بن قدامیہ کو ام المؤمنین کی خدمت میں بھیجا، جس نے آ کر عرض کیا کہ اے ام المؤمنین، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل ہونا زیادہ پسندیدہ تھا بمقابلہ اس کے کہ تم اس ملعون اونٹ پر سوار ہو کر نکلی۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ مقرر کیا تھا، تم نے پردے کی ہتک کی۔ اگر تم اپنے ارادے سے آئی ہو تو مدینہ منورہ کی طرف واپس چلی جاؤ، اور اگر بجبر و اکراہ آئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو اور لوگوں سے واپس چلنے کو کہو۔ یہ تقریر ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ حکیم بن جبلہ نے ام المؤمنین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ادھر سے بھی مدافعات کی گئی، مگر شام ہونے کے سبب سے لڑائی ختم ہو گئی۔ اگلے دن علی الصباح حکیم بن جبلہ نے صف آرائی کی اور طرفین سے لڑائی شروع ہوئی۔ حکیم بن جبلہ مارا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عثمان بن حنیف کو انجام کار شکست ہوئی۔ بصرہ پر طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا قبضہ ہو گیا۔ عثمان بن حنیف گرفتار ہو کر طلحہ اور زبیر کے سامنے آئے تو ام المؤمنین کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ وہ وہاں سے چھوٹ کر علی رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب طلحہ و زبیر اور ام المؤمنین کا بصرہ پر قبضہ ہو گیا، لیکن یہ قبضہ بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ عثمان بن حنیف کا قبضہ تھا، یعنی موافق و مخالف دونوں قسم کے لوگ بصرے میں موجود تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی مدینے سے روانگی۔ محترم سامعین اکرام، علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اہل مکہ مخالفت پر آمادہ ہیں تو آپ نے ملک شام کی طرف روانگی کا قصد ملتوی فرما دیا۔ اس کے بعد ہی خبر پہنچی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، زبیر و طلحہ مع لشکر مکے سے بصرے کی طرف روانہ ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے تمام اہل مدینہ سے امداد طلب کی، خطبہ پڑھا اور لوگوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا۔ اہل مدینہ کو یہ بہت ہی شاق گزرتا تھا کہ وہ عائشہ، طلحہ اور زبیر کے مقابلے میں لڑنے کو نکلیں، لیکن جب ابو الحسم بدری، زیادہ بن حنزلہ، خزیمہ بن ثابت، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے آمادگی ظاہر کی تو اور لوگ بھی آمادہ ہو گئے۔ آخر ماہ ربیع الثانی سن 36 ہجری علی رضی اللہ عنہ سن 36 ہجری کو علی رضی اللہ عنہ مدینے سے نکل کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفیوں اور مصریوں کے گروہوں نے بھی آپ کی معیت اختیار کی۔ عبداللہ بن سبا یہودی
منافق لشکر علی میں۔ اسی لشکر میں عبداللہ بن سبا بھی مع اپنے ساتھیوں اور رازداروں کے موجود تھا۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مل گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ مدینے سے تشریف نہ لے جائیں، واللہ اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو مسلمانوں کا امیر یہاں پر لوٹ کر نہ آئے گا، پھر یہاں لوٹ کر نہ آئے گا۔ لوگ گالیاں دیتے ہوئے عبداللہ بن السلام کی طرف دوڑے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ اچھا آدمی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور مقام زیزہ میں پہنچے تو خبر سنی کہ طلحہ اور زبیر بصرہ میں داخل ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے مقام زیزہ میں قیام کر دیا اور یہیں سے ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کے نام احکام جاری کر دیے۔ محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کو کوفہ کی جانب روانہ کیا کہ وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے لائیں۔ خود زیزہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے رہے۔ چند روز کے بعد مدینہ منورہ سے اپنا اسباب اور سواری وغیرہ منگوا کر روانگی کا عزم فرمایا۔ لوگوں کو چونکہ طلحہ و زبیر سے لڑنا پسند نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پر حملہ نہ کروں گا، اور جب تک وہ خود حملہ کر کے مجھ کو مجبور نہ کر دیں گے ان سے نہ لڑوں گا، اور جہاں تک ممکن ہوگا ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی زیزہ سے روانہ نہ ہوئے تھے کہ قبیلے طے کی ایک جماعت آ کر شریک لشکر ہوئی۔ آپ نے ان کی تعریف کی۔ زیزہ سے روانگی کے وقت آپ نے عمرو بن الجراح کو مقدمۃ الجیش کا افسر مقرر فرمایا۔ مقام فید میں پہنچے تو قبیلہ طی اور قبیلہ اسد کے کچھ لوگوں نے حاضر ہو کر ہم رکاب چلنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اقرار پر ثابت قدم رہو، یہی بہت ہے، اور لڑنے کے لیے مہاجرین کافی ہیں۔ اسی مقام پر آپ کو کوفہ سے آتا ہوا ایک شخص ملا۔ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اگر تم صلح و صفائی کے ارادے سے نکلے ہو، یعنی طلحہ و زبیر وغیرہ سے صلح کرنا چاہتے ہو، تو ابو موسیٰ تمہارا شریک نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم پر کوئی حملہ آور نہ ہو ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے۔ فید سے روانہ ہو کر مقام ثعلبیہ پر قیام ہوا تو وہاں خبر پہنچی کہ حکیم بن جبلہ مارا گیا، اور عثمان بن حنیف خود آ کر حاضر خدمت ہوئے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تم کو تمہاری مصیبتوں پر اجر ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ طلحہ و زبیر نے اول میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھر انہوں نے بدعہدی کر کے مجھ پر خروج کیا۔ ان لوگوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی اطاعت کی اور میری مخالفت کرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ میں ان سے جدا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر آپ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے حق میں بد دعا کرنے لگے۔ محمدین کوفہ میں محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر کو علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ انہوں نے کوفہ میں پہنچ کر علی رضی اللہ عنہ کا خط ابو موسیٰ کو دیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دیا، اور لوگوں کو علی رضی اللہ عنہ کے حکم کے موافق لڑائی پر آمادہ کرنے لگے، مگر کسی نے آمادگی ظاہر نہ کیا۔ جب محمد بن ابو بکر نے زیادہ اصرار کے ساتھ ترغیب دی تو لوگوں نے کہا کہ لڑائی کے لیے نکلنا دنیا کا راستہ ہے اور بیٹھ رہنا آخرت کی راہ ہے۔ لوگ یہ سن کر بیٹھ رہے۔ محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر کو یہ دیکھ کر غصہ آیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سخت برتاؤ کیا۔ ابو موسیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ عثمان غنی کی بیعت میری اور علی دونوں کی گردن میں ہے۔ اگر لڑائی ضروری ہے تو قاتلین عثمان سے جہاں کہیں وہ ہوں لڑنا چاہیے۔ یہ دونوں صاحب مایوس ہو کر کوفہ سے چل دیے اور مقام ذی قار میں علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر کوفہ کا تمام حال گوش گزار کیا۔ اشتر و ابن عباس رضی اللہ عنہ کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر کے ناکام واپس آنے پر اشتر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم ابن عباس کو ہمراہ لے کر جاؤ اور ابو موسیٰ کو جس طرح ممکن ہو سمجھاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں کوفہ پہنچے۔ ہر چند ابو موسیٰ کو سمجھایا اور فوجی امداد کی، لیکن ابو موسیٰ آخر تک ہر ایک بات کا صرف ایک ہی جواب دیتے رہے کہ جب تک فتنہ فرو نہ ہو جائے میں تو سکوت ہی اختیار رکھوں گا۔ ابن عباس اور اشتر دونوں مجبور ہو کر واپس چلے آئے اور عرض کیا کہ وہاں ابو موسیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ محترم سامعین کرام،
عمار بن یاسر اور حسن بن علی رضی اللہ عنہم کوفہ میں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کے واپس آنے پر اپنے بیٹے حسن اور عمار بن یاسر کو کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ جب یہ دونوں کوفہ میں پہنچے تو ان کے آنے کی خبر سن کر ابو موسیٰ مسجد میں آئے۔ حسن بن علی نے معانقہ کیا اور عمار بن یاسر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے عثمان غنی کی کوئی امداد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عمار نے کہا نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اتنے میں حسن رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ لوگوں نے اس معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور اصلاح کے سوا ہمارا دوسرا کوئی مقصود نہیں، اور امیر المؤمنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی دوسرے سے ڈرتے نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑا ہونے والے سے، کھڑا ہوا پیادہ چلنے والے سے، پیادہ چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا، اور کل مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا خون و مال حرام ہے۔ عمار بن یاسر کو ابو موسیٰ کی باتوں سے کچھ ایسی برافروختگی ہوئی کہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو سخت برا کہہ دے بیٹھے۔ ابو موسیٰ یہ سن کر خاموش ہو گئے، مگر حاضرین میں سے کسی نے ترکی بدرکی جواب دیا۔ بات بڑھی اور لوگ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، مگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمار کو بچا لیا۔ انہی ایام میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ سے اہل کوفہ کے نام خطوط روانہ کیے، جن میں لکھا تھا کہ اس زمانے میں تم لوگ کسی کی مدد نہ کرو، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہو یا ہماری مدد کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہیں۔ اسی جلسے میں زید بن سوحان نے ام المؤمنین کا خط مسجد میں لوگوں کو پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ سبت بن ربیع گالی دے بیٹھا، اس سے حاضرین میں ایک جوش پیدا ہو گیا اور اعلانیہ ام المؤمنین کی طرفداری کا اظہار کرنے لگے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس جوش و خروش کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فتنے کے فروغ ہونے تک گھروں میں بیٹھ رہو، میری اطاعت کرو، عرب کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا بن جاؤ تاکہ مظلوم تمہارے سائے میں آ کر پناہ گزین ہوں۔ تم لوگ اپنے نیزوں کی نوکیں نیچے کر لو اور اپنی تلواروں کو نیام میں کر لو۔ معزز سامعین کرام، ان باتوں کو سن کر زید بن سوحان نے کھڑے ہو کر لوگوں کو امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد اور کئی شخص ایک بعد دیگرے تائید کرنے کو کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عمار بن یاسر بولے کہ لوگوں، علی رضی اللہ عنہ نے تم کو حق دینے کے لیے بلایا ہے، چلو اور ان کے ساتھ ہو کر لڑو۔ پھر حسن بن علی نے فرمایا، لوگوں ہماری دعوت قبول کرو، ہماری دعوت قبول کرو، ہماری اطاعت کرو، اور جس مصیبت میں تم اور ہم سب مبتلا ہو گئے ہیں اس میں ہماری مدد کرو۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری مدد کرو، اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق لو۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ طلحہ و زبیر نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور سب سے پہلے بدعہدی کی۔ حسن بن علی کی تقریر سن کر تقریر سے لوگوں کے دلوں پر ایک فوری اثر ہوا اور سب نے اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ عمار بن یاسر اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو روانہ کرنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ اشتر کوفہ میں اس وقت پہنچا جبکہ حسن بن علی تقریر کر رہے تھے۔ اشتر کے آ جانے سے اور بھی تقویت ہوئی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بات پھر کسی نہ سنی۔ اشتر کے آ جانے سے اور بھی تقویت ہوئی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بات پھر کسی نے نہ سنی، حالانکہ وہ آخر تک اپنی اسی رائے کا اظہار کرتے رہے کہ گوشہ نشینی اور غیر جانبداری اختیار کرو۔ مالک اشتر نے پہنچ کر قبائل کو آمادہ کرنے میں خوب کار نمایاں کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ تم کل تک دارالامارت کو خالی کر دو۔ غرض یہ کہ حسن بن علی اور عمار بن یاسر اور اشتر کوفہ سے 9000 کی جمعیت لے کر روانہ ہوئے۔ جس وقت اہل کوفہ کا یہ لشکر مقام ذی قار کے متصل پہنچا تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور ان لوگوں کی ستائش کی۔ پھر فرمایا کہ اے اہل کوفہ، ہم نے تم کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو کر اہل بصرہ کا مقابلہ کرو
اگر وہ لوگ اپنی رائے سے رجوع کر لیں تو سبحان اللہ اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے اصرار کیا تو ہم نرمی سے پیش آئیں گے تاکہ ہماری طرف سے ظلم کی ابتدا نہ ہو۔ ہم کسی کام کو بھی جس میں ذرا سا بھی فساد ہوگا بغیر اصلاح نہ چھوڑیں گے۔ یہ باتیں سننے کے بعد اہل کوفہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقام ذی قار میں قیام پذیر ہو گئے۔ دوسرے دن علی رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن عمرو کو بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ اسی مقام ذی قار میں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔